السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم پڑھیں گے صلح حدیبیہ اور عمرہ حدیبیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کے لیے سفر اور درمیان میں ہونے والی صلح حدیبیہ ہوئی کب؟ ذی القعدہ 6 ہجری میں۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں نا، وہ اس بات پر مبنی ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے قربانی کا قصد کیا تھا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد میں جو اعراب تھے، جو عربی قبائل تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا اعلان فرمایا، مگر انہوں نے تھوڑی تاخیر کی کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین واپس کبھی اپنے گھر نہیں آ سکیں گے۔ مگر بعد میں یہ عذر تراشا کہ ہمیں ہمارے مال اور ہماری اولاد نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی جنگ کے لیے جائے گا تو وہ ہتھیار اور تلواریں ساتھ رکھے گا۔ اتنے جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو جنگ کے لیے ساتھ لے جانا یہ مناسب نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ساتھ لے لیے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنا دیے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھ لیا۔ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر مدینہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے تو ذوالحلیفہ سے اسے ہار پہنا دیتے اور اشار کر دیتے، یعنی نشانی لگا دیتے، اس طرح کہ جب اونٹ اپنا منہ قبلہ کی طرف کر کے بیٹھا ہوتا تو اس کے داہنے کوہان میں نیزے سے زخم لگا دیتے۔ اب جب زخم لگا ہوتا تو نشان ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ جانور قربانی کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تقریباً اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ جب حج کے لیے نکلے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو ہار پہنایا اور اشار کیا، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو جاری رکھا اور اسفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ذی طوا، یعنی ایک وادی تھی طوا، اس میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قراء الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ سے آنے والے لوگوں کا راستہ بند کر دیں، اور دوسرا اپنی جو ہے وہ مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں، یعنی کہ یا تو یہ ہے کہ ہم ان پر حملہ کریں اور اس کے بعد ہم حج عمرے کے لیے جائیں، اور یا پھر ہم چونکہ آئے عمرے کے لیے ہیں تو ہم سیدھا بیت اللہ جائیں اور جو ہمیں راستے میں روکے اس سے ہم لڑائی کریں۔ جب مشورہ کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا ہم اس سے لڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول کیا۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں مارنا زیادہ آسان تھا۔
پھر طے کیا کہ ہم عصر کی نماز کے دوران میں حملہ کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ میں خوف کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا حکم نازل کر دیا، اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع بھی جاتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکہ سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے، جہاں سے حدیبیہ میں اترے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈانٹا تو بھی وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلات القصوہ، قصوہ اڑی نہیں، وما ذاک لہا بخلق، اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے، ولیکن حسبہا حاسب الفیل، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب ابرہہ کا لشکر حملہ کرنے آیا تھا تو ہاتھی جاتے ہی نہیں تھے اس طرف۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں، اپنے دین کا، اپنے مقصد کا، مطلب کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ خود بخود ہی وحی نازل کرتے ہیں اور وہ خود بخود ہی اس کام سے رک جاتا ہے۔ یہ فطرتاً ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی، خزاع کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں، لہٰذا ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی پر ہی اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان گفت و شنید ہوئی۔ بدیل نے واپس جا کر قریش کو یہ بات بتائی تو انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی۔ اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن اکرمہ کو بھیجا۔ جب وہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ھذا من قوم یعظمون الہدی فابعثوھا لہ، کہ یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو جانوروں کے یعنی جو قربانی کے جانور ہیں، ہدی، ان کا بہت احترام کرتے ہیں، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، تمام جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی کہ یہ تو سارے لبیک کہہ رہے ہیں اور انہوں نے تو قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں، اور اس کیفیت کو دیکھتے ہی اس نے کہا کہ سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ بھلا یہ کیا لخم و جذام اور خمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ ان کے ہاں بیت اللہ سے روکنا بہت بڑا جو ہے وہ گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بیت اللہ کے رب کی قسم، قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم عربی ہو، تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں، یعنی تمہیں نہیں پتا کہ ان کی یہ کوئی چال ہے۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عربی کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت پیش آئی یعنی آپ کو شکست ہوئی تو میں آپ کے گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے عروہ کو لات کے حوالے سے ذلیل کرتے ہوئے کہا کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ یعنی تمہیں کیا لگتا ہے ہم اتنے ڈرپوک ہیں کہ ہم اپنے نبی کو چھوڑ کے بھاگیں گے؟ تو عروہ ابوبکر صدیق کو جواب نہیں دے سکا کیونکہ ابوبکر نے اس پر کوئی احسان کیا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ عربوں میں جب کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اس کو جواب نہیں دیتے۔ عروہ بات کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا۔ مغیرہ بن شعبہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ۔
یعنی کہ انہیں غصہ آ گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ بات کرتے کرتے داڑھی تک ہاتھ کیوں لے کے جا رہا ہے۔ عروہ نے کہا غدار، کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ کے بھتیجے تھے اور کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور یہاں آ کر مسلمان ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ جو مال لے کر آئے تھے اس مال سے انہوں نے برات اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا تھا۔ عروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا، تو اس موقع پر عروہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو واپس گیا قریش کے پاس اور ان سے کہنے لگا، اے قوم، واللہ میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ وہ کھنکار بھی تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ حکم دیتے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرتے تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے بھی نہ تھے۔ انہوں نے تم پر اپنی ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو۔ اسی سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپس میں گھس آئے۔ مقصد کیا تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے، لیکن مسلمانوں نے ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا رعب طاری ہوا، دوسری طرف ان کا صلح کا رجحان اور بڑھ گیا۔ اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تدابیر ایسی پیدا کی کہ صلح ہی ہو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت اور بیعت رضوان ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس اپنا سفیر روانہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیر بھیجیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ آپ عمرے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکے کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب کی فتح کی بشارت دے دیں اور انہیں بتا دیں کہ بہت جلد اللہ عز و جل اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو اپنے ایمان چھپانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابان بن سعید انبی کی پناہ میں مکہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا۔ قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کرنے، مگر انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی کو روکا گیا ہو، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آ سکتے تو انہوں نے کہا پھر میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ واپس میں مشورہ کریں اور پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں، مگر ان کے آنے میں جب تاخیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ افواہیں کتنی جلدی پھیلتی ہیں۔ انہوں نے اس لیے روکا تھا کہ شاید مشورہ کے بعد حضرت عثمان کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ ان کو پیغام دے کر اللہ کے نبی کے پاس روانہ کریں گے، لیکن ایسے میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا چونکہ عرب میں قاصد کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اعلان جنگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، لا نبرح حتی نناجز القوم، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اپنے صحابہ کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی آپ نے، اور صحابہ ٹوٹ پڑے، بڑی گرمجوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر آپ نے
ہادہی ید عثمان، کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی حضرت عثمان کے لیے خوشی کا مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں، لیکن جب یہ بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی تشریف لے آئے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہیں سے اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا۔ جب قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست رعب طاری ہو گیا۔ اب انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل نے لمبی گفتگو کی اور بالآخر یہ شرائط طے کیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی۔ اب ذرا شرائط غور سے سنیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تلخ شرائط کے باوجود بھی انہیں کیوں قبول کیا۔ ایک تو یہ کہ شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اس سال مکہ میں انٹری نہیں ہے، اگلے سال آئیں، لیکن اگلے سال یہ شرط نہیں رکھی کہ اگلے سال آتے ہوئے جنگ نہیں کریں گے۔ اس سال تو وہ نیت کر کے آئے تھے عمرے کی، اگلے سال کی نیت کیا ہوگی انہیں نہیں پتا، اور کہہ رہے ہیں صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی، یعنی وہ تلواریں جو جانوروں کی اپنی حفاظت کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ اب 10 سال جنگ کا بند رہنا مسلمانوں کے لیے بھی سکون تھا کہ اگر باہر سے جنگ بند ہوگی تو انہیں موقع مل جائے گا دین کو مزید پھیلانے کا۔ آپ دیکھیں جب آنا جانا یا جنگی حالات ہوتے ہیں تو انسان پرسکون ہو کے عبادات اور علم حاصل اس طرح سے نہیں کر سکتا، تو ان کو تبلیغ کے لیے وقت مل رہا تھا کہ فریقین میں 10 سال کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اوپن آفر ہے کہ جو چاہے داخل ہو جائے اسلام میں، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے، یعنی جس کی مرضی جو جہاں چلا جائے۔ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں جائے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ آپ دیکھیں کتنی سخت شرط تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مان لی، حالانکہ تکلیف دہ تھی، لیکن اس وقت کے اور حالات کے پیش نظر اس بات کو مان لیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور املا کرایا، یعنی کہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ سہیل نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں، یعنی کہ آپ صرف بسمک اللہم لکھیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم نہیں لکھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی لکھنے کا حکم دیا، پھر آپ نے ابلاغ کروایا۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ اب دیکھیں قریش سے نا وہ بھی بہت جو ہے وہ عقل مند تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں لکھوانی جس میں لفظ آئے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وَإِن كَذَّبْتُمُونِي، اور اگرچہ تم لوگ جھٹلاتے ہو مجھے، یعنی کہ تم جھٹلاتے ہو، تمہارے جھٹلانے سے محمد رسول اللہ ہی رہیں گے، اس میں فرق نہیں آئے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں، لیکن حضرت علی نے اسے مٹانا گوارا نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹایا، اور پھر دونوں جو تھی نا پوری دستاویز تھی اس کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے پاس اور ایک مسلمانوں کے پاس۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کو بہت مشکل ترین فیصلے کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ ان میں نقصان بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بہترین لیڈر وہی جو وقت اور حالات کے ساتھ ہر بات کو سمجھے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی جب کتابیں لکھتے ہیں اور ٹاپ 100 لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلی صف میں آتا ہے، اور وہ ٹاپ پر لکھتے ہیں کہ محمد بیسٹ لیڈر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر نقصانات نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد
کتنی آسانیاں ہوئیں مسلمانوں کے لیے، اور کتنے ایسے کام تھے جو مسلمانوں نے کیے اور کامیابی سے کیے۔ تو یہ ایک بڑی فتح کے لیے بعض دفعہ چھوٹی شکست ہو جانا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجیں۔ سلام اس پر جسے حق نے عطا کی شان یکتائی، سلام اس پر کہ جس کے نور سے ہم نے ضیا پائی، سلام اس پر کہ دنیا میں اخوت کی بنا ڈالی، تمیز آقا و بندہ زمانے سے مٹا ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کی تلافی زیر دستی کی، یتیموں اور بیواؤں کی جس نے سرپرستی کی، سلام اس ماہ کامل پر کہ پرتو چار ہیں جس کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر یار ہیں جس کے، سلام اس پر کہ دین حق مکمل کر دیا جس نے، جہاں سارا خدا کی نعمتوں سے بھر دیا جس نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان کی اس سیرت کو پڑھنے والا بنائے، اور ہمیں بہترین طریقے سے ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر ممکنہ حد تک ہر دنیا کے کونے تک پہنچائیں اور اپنا امت محمدیہ ہونے کا حق ادا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔